خواتین و حضرات، تاریخ کے اوراق پلٹیں تو ہمیں ایک ایسا شہر ملتا ہے جو سمندری ہواؤں کی سرگوشیوں میں اپنا قصہ سناتا ہے۔ کلازومینائی ایک قدیم یونانی شہر جو تجارت، ثقافت اور صنعت کا عظیم مرکز رہا۔ اس کے باسی وہ لوگ تھے جو نہ صرف مٹی کو برتنوں میں ڈھالتے بلکہ زیتون کے تیل میں اپنی محنت کی خوشبو بھی بکھیرتے تھے۔ یہ شہر ازمیر کے قریب خلیج ازمیر کے کنارے آباد تھا۔ ابتدا میں مین لینڈ پر تھا، مگر پھر تاریخ نے ایک موڑ لیا۔ ایرانیوں کے خلاف آیونین بغاوت ہوئی اور شہر کو جزیرہ قرنطینہ پر منتقل کر دیا گیا۔ مگر ٹھہریے، سکندر اعظم آئے اور اپنے جاہ و جلال کے ساتھ ایک پل تعمیر کر گئے جس نے جزیرے کو مین لینڈ سے جوڑ دیا۔ آثار قدیمہ کے ماہرین نے 2500 سال پرانا ایک پانی کا حوض دریافت کیا جس پر حیرت انگیز نقوش کندہ تھے۔ رتھوں کی دوڑ، اساطیری مخلوقات، یونانی فن کے اعلیٰ ترین نمونے اور پھر وہ قدیم ورکشاپ جہاں زیتون کے تیل کی پیداوار ہوتی تھی، جہاں برتن بنتے تھے، جہاں صنعت اپنی معراج پر تھی۔ کلازومینائی کے ایمفورے یعنی وہ برتن جن میں زیتون کا تیل اور شراب ذخیرہ کی جاتی تھی، بحیرہ روم کے کناروں تک پہنچ چکی تھی۔ تصور کیجئے 7ویں صدی قبل مسیح میں یہ شہر بحیرہ اسود، مغربی بحیرہ روم اور مشرقی ساحلوں سے جڑا ہوا تھا۔ ایک نام تو بڑا معروف ہے، انکساگوراس، وہی یونانی فلسفی جو عقل و دانش کی دنیا میں ایک بڑا مقام رکھتا ہے۔ یہ وہ شخصیات ہیں جو علم و فن کے آسمان پر جھلملاتے تارے ہیں۔ 6 صدی قبل مسیح میں لیدیائی بادشاہ الیاتیس نے حملہ کیا، پھر 5ویں صدی میں اینتھونیو کا قبضہ ہوا اور 387 قبل مسیح میں فارسیوں کا تسلط قائم ہو گیا۔ مگر کلازومینائی نے ہار نہیں مانی۔ اس کے سکے تب بھی جاری رہے، اس کی شناخت کبھی مٹی میں نہ ملی۔ یہ محض ایک شہر نہیں تھا بلکہ ایک تہذیبی مرکز تھا، ایک ایسا مقام جہاں تجارت، فن اور علم کی روشنی ایک ساتھ چمکتی تھی۔ اور آج کھدائیوں سے ملنے والی ہر اینٹ، ہر برتن، ہر تحریر ہمیں بتاتی ہے کہ کلازومینائی آج بھی زندہ ہے، تاریخ کے اوراق میں، آثار کی گواہی میں اور ان کہانیوں میں جو وقت کی گرد میں دب تو جاتی ہیں مگر کبھی مرتی نہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔